بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج میں سفیان امجد گجر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا سینسٹیو اور اسٹوڈنٹس اورینٹڈ ہے کہ ہمارے اس سوسائٹی میں اسٹوڈنٹس جو اس سوسائٹی کا بہت ہی اہم پلر ہیں، ان کو کیوں اتنی زیادہ ڈپریشن میں دھکیل دیا گیا ہے، کیوں آج کل کے اس ماڈرن زمانے میں سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے کا جو رجحان ہے یہ اسٹوڈنٹس میں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہوئے جن کے بارے میں سوچ کے دل دہل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم مزید آگے چل کے بات کریں گے، آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی رکھیں گے، اور ایک ایسے اسٹوڈنٹ سے بھی ہم بات کریں گے جو بالکل ابھی ٹین ایجر ہے اور ابھی فرسٹ ایئر میں ہے، اور اس کے سارے جذبات ہم دیکھیں گے کہ وہ اس سب کو کیسے دیکھتا ہے کہ آج ٹوٹل نمبر گیم چل رہی ہے۔ آپ کے اتنے پرسنٹ مارکس کیوں نہیں آئے، آپ کے اتنے پرسنٹ مارک آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، فلاں جگہ پہ ہم نے انٹری ٹیسٹ دینا ہے، فلاں جگہ پہ آپ کی ایڈمیشن ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ سارا میرٹ بنا ہے نہیں بنا۔ یہ ایک ایسے چند ایک سوالات ہیں جو ہر اسٹوڈنٹ کو پریشان کر رہے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے آخری آپشن جو بچتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوئسائڈ اٹیمپٹ کر لیں۔ باقاعدہ انٹرویو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کائنڈلی سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس کے بعد آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ ابھی میں آپ کو ملواتا ہوں ایک ایسے اسٹوڈنٹ سے جو بہت ہی برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، اپنے ایریا میں وہ سیکنڈ آیا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے اتنے پرسنٹ 95 پوائنٹ سم تھنگ اس کے مارکس ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ 95 پوائنٹ سم تھنگ جو مارکس ہیں وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں یا وہ جو 2 نمبر سے سیکنڈ آیا ہے وہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے عام لوگوں کے لیے۔ جی تو اب میں آپ کو بلا تاخیر ملواتا ہوں اپنے گیسٹ سے، جو ہمارے بڑے پیارے چھوٹے بھائی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، محمد وحید اسلم۔ وحید، ابھی میں پتہ چلا کہ آپ نے بڑے اچھے پوزیشنز کے ساتھ اپنا جو میٹریکولیشن کا ایگزام ہے وہ آپ نے پاس کیا ہے، اور آپ کا ایک بڑے اچھے نامور کالج میں اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ہوا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس اہم مسئلے کو اٹھایا، کیونکہ ہمارے ہاں اس مسئلے کو مسئلہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ پہلے نمبر پہ جب بچہ نرسری میں جانا شروع ہوتا ہے تو اس کو کتابیں اتنی لا کر دی جاتی ہیں کہ وہ غریب انسان پڑھ ہی نہیں پاتا۔ اس کا بیگ کو اگر وزن کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی گدھے پہ آپ نے بوجھ لاد کے اس کو بھیجا ہوا ہے اسکول۔ وہ جاتا ہے، صبح جاتا ہے، خوار ہوتا ہے، دوپہر کو آتا ہے، پھر دوپہر کو ہوم ورک میں لگ جاتا ہے، رات تک ہوم ورک کمپلیٹ کرتا ہے، پھر جا کر کہیں وہ سوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے تعلیمی نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم انہیں امپورٹنس نہیں دیتے۔ جی وحید، میرا آپ سے سوال بیسیکلی یہ تھا کہ ڈپریشن تو ٹھیک ہے، آج یہ ایک مسئلہ تو ہے، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بھی اٹھایا کہ ہم بچے پہ اس کی حیثیت سے زیادہ ویسے ہی وزن ڈال دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جو میں آپ کے بات سے سمجھا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے 2 مارکس کی وجہ سے، جو جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ آپ 2 مارکس کی وجہ سے فرسٹ نہیں آئے، مارکس کی وجہ سے فرسٹ پوزیشن آپ کی نہیں بنی، تو آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ وہ 6 مارکس میٹر کرتے ہیں یا جو آپ نے 95% پلس لیے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں آپ کے گھر، آپ کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے، اور آپ کے خاص طور پہ آپ کے گھر والوں کے لیے؟ بات ہے ڈپریشن کی، تو ڈپریشن میں تو ہمارا بچہ شروع سے ہی چلا جاتا ہے۔ ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ اتنے نمبر لائیں گے تو یہ چیز لا کر دیں گے، اتنے نمبر لائیں گے تو یہ چیز لا کر دیں گے۔ مطلب اسٹوڈنٹ تو شروع سے ہی تھک جاتا ہے یہ چیزیں سن کے کہ بھئی میں یہ پوزیشن لاؤں گا تو مجھے یہ ملے گا، اتنے نمبر لاؤں گا تو یہ ملے گا۔ مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی میرے ساتھ کیا ہوا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے نمبرز کا کہا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے پوزیشن کا کہا، لیکن اس دن ہوا یہ کہ جب میں گھر آیا تو میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی تمہارے نمبر ٹھیک ہیں، اور ان کے اتنا کہنے سے
میرا جو 70 to 80% برڈن جو تھا مجھ پہ وہ دور ہو گیا۔ لیکن وہ گھر والے جنہوں نے اپنے بچوں کو اعتماد میں نہیں لیا ہوتا، ان کا کیا ہوتا ہے پھر؟ ان کے ساتھ پھر وہی ہوتا ہے جو کہ پھر نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں پاکستان میں ریسنٹلی 4 بچوں نے سوسائڈ کیا، اور چاروں بچے چترال سے انٹرمیڈیٹ کے تھے۔ ایک لڑکا جس نے 81% انٹرمیڈیٹ میں سے نمبر لیے، اس نے سوسائڈ کیا۔ 81% انٹرمیڈیٹ میں سے، اب میں بھی چونکہ انٹرمیڈیٹ کا امتحان دے رہا ہوں تو اس لیے مجھے بھی پتہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ میں سے 81% نمبر لینا کتنی بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن اس نے سوسائڈ کیا تو کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی اس کے سوسائڈ کی؟ اصل وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ سوسائڈ کرنے پر اس کے گھر والوں نے، اس کی سوسائٹی نے ہر طرح سے اس کو مجبور کر دیا تھا۔ اب دیکھیں کہ اس کے جتنے نمبر اس نے ایکسپیکٹ کیے تھے، جتنے اس کی فیملی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اس سے کچھ نمبر کم آئے تو اس لڑکے نے سوسائڈ کر لیا۔ کسی بھی مسئلے کا حل سوسائڈ نہیں ہوتا کہا جاتا ہے، لیکن ہر مسئلے کا حل انکریجمنٹ ضرور ہوتی ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے، ہمبلی ریکویسٹ ہے تمام پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں پر سٹریس لیول اتنا ہائی نہ کریں کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہ بچے کہ وہ سوسائڈ کی طرف چلے جائیں۔ ورنہ پاکستان میں سوسائڈ جتنے بھی ہوتے ہیں 17 سے 19 ایج لمٹ کے درمیان، ان میں 35 سے 40% اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایگزام فیلئر کی وجہ سے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ جی وحید، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو آپ کے گھر والوں کی طرف سے انکریجمنٹ ملی، اور یہ واقعی بڑا اچھا آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ لیا ہے کہ انکریجمنٹ بڑی ضروری ہے۔ ڈپریشن سے بچنے کے لیے انکریجمنٹ واقعی بڑی ضروری ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ابھی فرسٹ ایئر میں ہیں، آپ نے یونیورسٹی جانا ہے، تو ابھی سیکنڈ ایئر کے بعد آپ نے ایک انٹری ٹیسٹ بھی دینا ہے۔ انٹرنس ٹیسٹ بڑا کمپلسری کر دیا ہوا یونیورسٹیز نے، تو اس کو لے کے آپ کے کیا خیالات ہیں کہ وہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کا کیلیبر تو آپ کے مارکس بتا رہے ہیں کہ آپ کا کیا کیلیبر ہے۔ ہو سکتا ہے آن اے سرٹن ڈے ون کین ناٹ پرفارم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس دن بیمار ہوں، کچھ ہو، آپ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو، تو کیا وہ انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے، یا جو آپ پیچھے 12 سال آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ میٹر کرتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انٹری ٹیسٹ ہمارے لیے لازمی اتنا کر دیا گیا ہے کہ انٹری ٹیسٹ آپ نے پاس کرنا ہے تو ہی آپ نیکسٹ یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ نے جو 12 سال محنت کی ہے وہ ساری ضائع ہے۔ ابھی انٹری ٹیسٹ سے ریلیٹڈ یہ ہوتا ہے کہ انٹری ٹیسٹ میں جو تو بچہ پاس ہو جاتا ہے یا اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے کسی یونیورسٹی میں، وہ تو چلیں جی، کوئی ادھر پاکستان میں UET میں چلا گیا، کوئی نسٹ میں چلا گیا، کوئی فاسٹ میں چلا گیا، لیکن جس کا نہیں ہو پاتا وہ کدھر جاتا ہے؟ ہماری گورنمنٹ، ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ آخر کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا کیلیبر کم ہوتا ہے یا ان سے میں بھی پرفارم نہیں ہوتا ٹھیک طرح سے، تو ان کا کیا کیا جائے پھر؟ کیا وہ اپنے 12 سال کوئٹ کر دیں جو انہوں نے پڑھا ہے، یا پھر وہ خود کو ہی ختم کر دیں؟ ایسا صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں بھی ہوتا ہے۔ انڈیا میں ابھی جو 2009 سے 2018 تک کا ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 80,000 سے زیادہ بچوں نے سوسائڈ کیا، جن میں سے 35 سے 40%، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ریٹس جو تھے وہ ایگزام فیلئر میں سے تھے، انٹرنس ٹیسٹ فیلئر میں سے تھے۔ تقریباً 30,000 سے زیادہ بچوں نے سوسائڈ کیا صرف اس وجہ سے کہ ان کا انٹری ٹیسٹ ایگزام پاس نہیں ہوا تھا اور وہ کسی نہ کسی ایگزام میں فیل ہو گئے تھے۔ اب ان 30,000 بچوں کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ پیچھے اچھا نہیں پڑھتے تھے؟ چلے اگر تھوڑا کم بھی پڑھتے تھے تو ان کا کسی نہ کسی جگہ پہ تو ایڈمیشن ہونا چاہیے تھا نا، لیکن ہم نے ایک رواج یہ بنا رکھا ہے کہ ہمیں بس بیسٹ چاہیے۔ بھائی اگر بیسٹ چاہیے تو پھر جو بیسٹ سے کم ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ کیا اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ جی آپ کے اتنے نمبر کم ہیں، آپ نہیں ہماری یونیورسٹی میں آ سکتے؟ تو پھر اس کا کون پرسان حال ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ باقی 2018 میں انڈیا میں سب سے زیادہ کیسز آئے، 10,000 کیسز، ایک ہی سال میں 10,000 بچوں نے سوسائڈ کر لیا، جن میں سے 4 سے 5,000 بچے ایگزام فیلئر میں سے تھے۔
اب جیسے جیسے ماڈرن دور کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں یہ ریشو مزید بڑھتی جا رہی ہے، نہ صرف انڈیا پاکستان بلکہ پورے ایشیا میں، کیونکہ تعلیمی نظام کی خامیوں اور یونیورسٹی میں سیٹس نہ ہونے کی وجہ سے اب بچوں کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچتا کہ وہ کیا کریں، کوئی ان کو انکریج کرنے والا نہیں ہے۔ ماں باپ ہیں وہ الگ ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی تم پاس نہیں ہوئے، تم نمبر نہیں لے کر آئے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ اب وہ بچہ بیچارہ اس صورتحال میں کیا کرے؟ بہت بہت شکریہ وحید آپ کے ٹائم کا۔ تو ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے یہ سارا انٹرویو دیکھا بچے کا، اس کے خیالات آپ نے سنے کہ کتنا سٹریس لیول ہم نے بڑھا دیا ہوا ہے اپنے بچوں پہ، اور آج کل کے بچے کیوں زیادہ تر مارکس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں 505 میں سے 504 مارکس لے کے جو بچہ پاس ہو رہا ہے وہ آگے کیوں جا کے فیل ہو رہا ہے اپنے لائف کے ایگزام میں۔ یہ وہ چند سیریس سوالات ہیں جو وحید جیسے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سٹوڈنٹس ہمارے تعلیمی نظام سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ خدا را ہمارے یونیورسٹیز سے، حکام بالا سے یہ گزارش ہے کہ آپ سیٹس بڑھائیں، ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بڑھائیں، تاکہ یہ بچے جو ہیں ان کے پاس کم از کم ایک اور موقع ضرور ہو انٹرنس ٹیسٹ فیل کرنے کے بعد۔ اور اس سارے معاملے میں گورنمنٹ سے بھی زیادہ ایک ایسا ادارہ ہے اس پہ بلیم آتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے۔ وہ کون سا ادارہ ہے؟ وہ ہے ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن۔ ہمارے فیملی نظام میں ہمارے والدین کو، ہمارے سوسائٹی کو، ہمارے رشتہ داروں، احباب کو، سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بچہ جو اتنے مارکس لے رہا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ وہ اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ مارکس لے بیٹھا ہے، لیکن آپ اس کو کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ نے وہ آخر والے 2 3 5 7 یا 10 مارکس کیوں نہیں آپ حاصل کر پائے؟ میں ذاتی طور پہ ایک ایسی بچی کو جانتا ہوں، ہمارے رشتہ دار ہیں، جن کا صرف اور صرف 3 نمبر سے ایک سال بھی میرٹ رہا، اگلے سال پیپر دیا، انٹری ٹیسٹ دیا تو اس کا میرٹ پھر ڈاؤن ہو گیا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ 2 سے 3 مارکس جو ہیں یہی ڈیسائسیو ہیں؟ یہی کیریئر میکنگ ہے؟ کیا وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ مارکس ہیں کہ جو باقی پیچھے پورا 12 سال پڑا ہوا ہے وہ سارا ضائع ہو گیا؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جو ہمیں خود سے بھی پوچھنے ہیں، اور ہم حکام بالا سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس پہ کچھ نوٹس لیں۔ تھینک یو۔